تھا، اس میں دیکھنا ایک دم انہوں نے بات بھی مان لی. وہ یہ مانتے نہیں ہیں مکے والے اور مدینے والے لوگ جو 12 آئے ہیں نا، انہوں نے ایک دم سارا کا سارا سلسلہ جو تھا نا ایک دم مان لیا سارا کچھ. جو یہی تو تبلیغ تھی، وہ بیعت کا، وہ تو بیعت کرتے نہیں تھے. اللہ پاک نے اس مشیری کو بذات خود مدد فرمائی اور انشاءاللہ چلنی شروع ہو گئی. اچھا سبحان. اب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس شرط پر عمل نہ کرے گا اور اس کی نافرمانی میرے علم میں آ گئی تو اس کو شریعت کے احکام کے مطابق سزا ملے گی، اور اگر اس کی نافرمانی میرے علم میں نہ آئی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ مغفرت فرمائے، اگر چاہے تو اس کو سزا دے. سبحان اللہ. یہ والی جو سنٹینس ہے ابن اسحاق نے، یہ جو خوبصورت موتی نبی معظم کی زندگی کے اس حصے کے جس میں کہ شروع میں اسلام چلنا شروع لگا ہے مدینے کے لوگوں میں، مین ٹاپک اس بات یہی ہے کہ مدینے کے لوگوں میں نبی معظم کے لیے اللہ پاک نے محبت پیدا فرما دی، اور اس محبت کا اثر ہے جو کہ ابھی ریئیکٹ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب انہوں نے اس کا اجر اور سزا بھی بتا دی. اگر چاہے تو اس کو سزا اللہ کی طرف سے، اس کو چاہے تو سزا دے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو کہ گزشتہ معاہدہ میں شریک تھے. سبحان اللہ. اب ہم نے آپ کے سامنے جو حضرت عبادہ تھے جو پچھلی دفعہ بیعت کر کے گئے ہیں اور اس دفعہ ان 12 بندوں میں شامل بھی ہیں، اور یہ والی بات انہوں نے بتائی ہے کہ نبی معظم جب ہم 12 بندے سارے گئے تھے، 12 بندے نبی معظم نے اس طرح ہم سے بیعت لی ہے، اور یہ والے الفاظ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، جو کہ سارا بت پرست معاشرے میں جو برائیاں تھیں ان سے منع فرمایا، اور ساروں نے آمین کر لیا، اور ساروں نے کہا کہ یہ والی بات کس نے بتائی ہے؟ جو صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی زبان کی بات ہے جو کہ یہاں پہ تحریر ہوئی ہے. حوالہ جو دیا گیا ہے نا ابن اسحاق نے، یہ ان صحابی رسول کا حوالہ ہے جنہوں نے بتایا، اور وہی یہاں پہ درج ہوا ہے. سبحان اللہ. یقیناً وہ کنسرننگ تھے، وہ صحابی رسول جو پہلی دفعہ بیعت کر کے گئے تھے. پہلے 6 بندوں میں جب دوبارہ آئے ہیں تو دوبارہ جو بیعت ہوئی ہے تو اس کی زبان کی بات ہی ادھر لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب جو ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، اب جو ہے نا بات یہاں تک آ گئی ہے کہ 12 بندوں نے بھی بیعت کر لی ہے، پہلے 6 19 ہو گئے. کہاں کے؟ مدینے کے خزرج کے لوگ. ان سارے مدینہ اور 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس. سبحان. اب اس سے اگلی جو بات ہے نا، اب دیکھیں وہ کرنے لگے ہیں. میرے بھائیوں یقیناً آپ میری بات سن رہے ہیں، پر آپ اپنے ذوق کو بھی تو قائم رکھیں نا. اب یہ والا دیکھیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلا جو سنٹینس، اگلا جو پیراگراف میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے نا، اپنے حسن سے بھی تھوڑی تھوڑی بات ہونی چاہیے نا. باتیں تو ٹھیک ہیں لکھی ہوئی ہیں، پر اللہ پاک اگر آپ کو عطا کرتا ہے حسن جو ہے نا ان باتوں میں، وہ بھی تو تلاش کریں نا، کیونکہ پچھلے حصے کو ہم معاف تو نہیں کر سکتے. جو چل رہا ہے پچھلا حصہ مضمون جو ہے نا، کیونکہ اتنی سختی مکہ کے اگینسٹ مدینہ میں نرمی، اور مکہ میں اتنی سختی کوئی بات نہیں مانتا. اتنی ہم نے بہت کچھ آگے نکال کے رکھا ہے. نبی معظم کی 13 سال جو گزرے ہیں نا، کیا تکلیفیں ہمارے پیارے آقا کو مکہ میں ہے. یہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا حصہ جو ہے نا آپ کے گوشت گزار کرنے کی ساتھ کریں. وہ بھی حصہ ہم نے اپنے پروگرام میں رکھا ہوا ہے کہ مکہ میں 13 سال جو گزارے ہیں، ان 13 سالوں میں نبی معظم کو کون سی تکالیف آئی، اور وہی میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. پہلے میں اس پیراگراف کا نام پڑھتا ہوں. لکھا ہوا اہل مدینہ کے لیے معلم اول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انہوں نے، ناظرین ذرا میری بات کو میرے ساتھ شیئر کریں. کس بات پہ شیئر کریں؟ دیکھیں نا، جو بیعت تو انہوں نے کر لی، اور ان کے دل میں جو قصص تھی نا، اندر کی بات کی بھی نوٹ کرنے کی کوشش کریں نا میرے بھائیوں. ناظرین آپ جو میری بات سن رہے ہیں، اندر کی بات
جو وہ سارے مدینے کے سردار تھے، ان کے اندر کا جو ماخذ تھا، ان کے اندر جو ساری باڈی پہ اثر انداز تھی نا چیز، اس کے اندر بھی تو خیال کہ وہ کیا تھی، اس نبی معظم کی انتظار کر رہے تھے۔ اب آ گئے ہیں نا، جب انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اب آ گئے ہیں نا، ہم تو عرصہ سے آپ کا انتظار ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیجے، جو ہماری اصلاح جو ہے نا، جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہے نا، وہ ہماری اصلاح جو ہے نا کنٹینیوسلی مدینہ پاک میں جاری رہے۔ سبحان اللہ، کتنے حسن والی بات ہے۔ حضرین ذرا سوچیں اس بات کے متعلق، معلم لینا، ایک بندے تو اسلام کے اوپر بات ہی نہیں سنتے، بات ہی نہیں کرتے۔ وہ ربیہ والا واقعہ جو گئے ہیں طائف میں، ہے اللہ اکبر، وہ بھی ہم نے کرنا ہے، جو معراج سے پہلے واقعہ آیا ہے، وہ والے سنتے ہی نہیں ہیں۔ 4 بندوں نے اتنی بدتمیزی کی ہے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا دل جو ہے نا دل برداشتہ ہو جائیں گے، آپ سن نہیں سکیں گے وہ باتیں، جو باتیں ہم انشاءاللہ معراج کے واقعے میں وہ کریں گے۔ ربیہ اور 4 بھائی تھے جن کے پاس نبی معظم دعوت دینے گئے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کی بدتمیزی کی باتیں کی ہیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم نبی پاک کی کوئی بات ہم سے سنی نہیں جاتی، نہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے چم اترو آ جاتے ہیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ پیارے نبی کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف، جو تکلیفیں آئی ہے وہی تو میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ پاک نے کتنی مدد فرمائی ہے، وہ کتنی مدد فرمائی ہے کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کو معلم دے، ہم نے اتنا عرصہ سے آپ کے ساتھ گزار دیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو اب نبی پاک نے وہ جو دیا نا معلم کی جو بات، اب میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اہل مدینہ کے لیے معلم اول، یہ بیت اسلام کا فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو مدینے جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اب وعدہ کر گئے نا جی، وعدہ کر گئے ہیں سارے کے سارے 12 بندے، وہ 6 بندے بھی، کہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیعت کے الفاظ آپ کے گوش گزار کیے ہیں وہ والا، اب وہ جانے کی اجازت فرما دی۔ ان کی درخواست پر میرے بھائیوں اب غور کریں، جو میں نے انشاءاللہ میں اس کو، کیونکہ اس کو ساتھ رکھوں گا تو حسن نکلے گا نا جی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے محمد بن ابن اسحاق کو اتنا حسن دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے دل میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور اتنا عشق بھر دیا ہوا ہے نا۔ انہوں نے 85 ہجری میں نبی پاک کی دنیا سے پہلی، اسی ہجری میں جس ہجری میں نبی معظم دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اس نے ہی سارے کے سارے حالات عربی میں یہ لکھے گئے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے ٹرانسلیشن ہو کر ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کی جو باتیں لکھی ہوئی نا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ان کی درخواست پر یعنی کہ وہ جو 12 بندے تھے، تحریر میں بھی اب ہوگی، کنفرم بات ہوگی، انہوں نے ریکویسٹ کی پیارے آقا آپ کے اور میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی جو ہے نا، ان کی درخواست پر جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو احکام اسلام سکھانے اور قرآن مجید پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرتے جائیں ان باتوں پر، مکے کے ساتھ اس بات کا موازنہ کرتے جائیں، کیونکہ مکے کی پوزیشن اور مدینے کے لوگوں کی جو اللہ پاک یہ مشینری چلانے لگے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے سارا چلانے لگے ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ آ کر جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب اسد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ اب وہ جناب اسد کے گھر میں نماز کی امامت کرتے تھے۔ دیکھیں جناب مصعب بن عمیر نے اتنی ماشاءاللہ اس دین کی تبلیغ ادھر جا کے کی ہے، نبی معظم نے جب ان کو بھیجا نا کہ کئی 100 مسلمان جو ہے نا، آگے انشاءاللہ یہ بات آئے گی،
تو میں آپ کے سامنے گوشتہ جو کر رہا ہوں، دین کی جو مدد مصعب بن عمیر جو تھے ان کے ساتھ 12 بندے کو ساتھ گئے، یہ سمندر چل پڑا وہاں پہ جا کے، نبی معظم کے ہاتھ پر بیعت لی اور ہزاروں لوگوں نے مصعب بن عمیر کے وہ ہاتھ کے اوپر، نبی معظم کے ہاتھ کے اوپر بذریعہ مصعب بن عمیر وہ دین اسلام کی بیعت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے ہر قبیلے کے لوگ مشرف اسلام ہونے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب نماز جمعہ فرض ہوئی تو اس کی اطلاع جناب مصعب بن عمیر کو دی گئی اور انہوں نے مدینے میں اپنی قائم کردہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور اس جماعت کی امامت جناب مصعب بن عمیر نے کی۔ سبحان اللہ۔ اور بیعت اولیٰ میں شریک ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی 12 افراد جن کے نام گزشتہ صفحات میں درج کیے گئے ہیں، ایک روایت کے مطابق پہلی نماز جمعہ شریک ہونے میں مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ جب نماز جمعہ کے اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا، آج کل وہ جو ہے نا تکبیر ٹی وی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے اوپر بھی ایک چل رہا ہے، وہ ایڈ چل رہا ہے نماز جمعہ کے بارے، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو اے لوگوں لب کو نماز جمعہ کی طرف دوڑو اور جا کے جمعہ ادا کرو۔ وہی بات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی ساتھ حاصل کرنے لگا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد جب حضرت مصعب جو تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے وہاں پہ تبلیغ شروع کرتی۔ نماز جمعہ جب فرض ہوئی، اب ذرا اس بات کو بھی نوٹ رکھیں، اس وقت فرض ہوئی ہے کہ جب مصعب بن عمیر ان 12 بندوں کے ساتھ مدینہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا ہوا ہے، ابھی نبی معظم مکہ میں ہے، مدینہ نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہجرت کر کے جانا ہے۔ ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ تعالی ہجرت تک چلے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن ہر جمعے کے بعد ایک تبلیغی نشست منعقد ہوتی اور اس کی بات پابندی سے نماز جمعہ ادا کی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیثی کے مطابق یہ واقعہ اس طرح منقول و مروی ہے کہ جب نماز جمعہ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فرضیت کے احکام جناب مصعب بن عمیر کو بجوائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ والی بات ہماری یقیناً وہ جو تکبیر ٹی وی پر کوئی ایڈ جو چل رہا ہے اس کی مناسبت سے وہ والا وقت، وہ والی گھڑیاں جس وقت نماز جمعہ فرض ہوئی ہے، وہ والے لمحے جس وقت وہ اللہ پاک کی طرف سے وہی قرآن کی آیت جو پڑھتے ہیں جمعے کی نماز کے بارے میں، تو اسی کے ہی والے حوالہ میں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکم دے نماز سے پہلے خطبہ جمعہ دے، اور جو جس طرح جمعے کا اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا تھا اسی طرح اللہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ میں وہ والا بھجوایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خطبہ 2 حصوں میں دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو یہ والی بھی بات کنفرم ہوگی، یہ کسی ادھر ادھر کی بات کی طرف سے نہیں ہے کہ جو خطبے کا پورا مسودہ ہے، پورا طریقہ کار ہے، اللہ جل شانہ کا طے کردہ ہے اور نبی معظم تک پہنچا اور نبی معظم نے آگے مصعب بن عمیر کو مدینہ میں پہنچوایا۔ وہی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ خطبہ 2 حصوں میں دیا جائے، ایک قائم مقام ہو، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام موصول ہونے کے بعد جناب مصعب نے جناب مسیمہ اس طرح کو کوئی نام لکھا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کچھ لفظ جو ہے نا اس میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اور ناظرین سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ یقیناً اس میں مجھے زیر زبر تو نہیں ہوتی، نہ ہو سکتا کچھ غلط بھی میرے سے اگر پڑھا جائے تو اس کی بھی میں ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں، کوئی الفاظ کو اور اس کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کمیاں تو یقیناً ہوتی ہیں ہر انسان میں، یہ والی اگر مجھ سے ہم نے کوئی الفاظ کی ادائیگی میں کمی رہ جائے تو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں معاف کرے۔ ناظرین آپ سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ گھر میں نماز ادا کی، جب حاضرین کا شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 12 تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلی بات ہے
جس وقت نماز جمعہ فرض ہوئی تو اس وقت 12 تعداد. یہ دوسری حدیث میں آپ کے پاس پہلے تو میں نے بتا دی نا کہ پہلی حدیث کے مطابق 40 بندوں نے مل کر جمعہ ادا کیا، اور دوسری صحیح حدیث صحیح کے مطابق یہ لکھا ہے سبحان اللہ جناب سبحان اللہ، ان کی تعداد 12 تھی. قیام جمعہ کی اطلاع مکہ مکرمہ میں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع پر کوئی تفصیل